على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کریمہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس دعوے کی تردید فرمائی کہ ہم اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں۔ فرمایا تم محبوب نہیں ہو سکتے اس لیے کہ اللہ کے اگر تم محبوب ہوتے تو اللہ تمہاری غلطیوں پر تمہیں سزا نہ دیتا، اور پھر ان کی غلطیوں کا بیان کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو انہیں حکم جہاد دیا گیا اس کا ذکر کیا، اور اس حکم جہاد میں ان کی طرف سے صراحتاً جہاد سے منہ موڑنے کا ذکر کیا، اور پھر بتلایا کہ دیکھو تم جہاد سے پیچھے ہٹے تو تمہیں رب ذوالجلال نے 40 سال تک وادی طے میں بھٹکتے رہنے کی سزا دی۔ محبوب ہوتے تو تم انکار نہ کرتے، محبوب ہوتے تو تمہیں سزا نہ ملتی۔ پھر اس بزدلی اور کاہلی کو ایک طرف رکھ کر کے ساتھ یہ بھی بتلا دیا گیا کہ قتل ناحق اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ جس طرح کہ جہاد کرنا ایک پسندیدہ عمل ہے، ایسے ہی ناحق قتل کرنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی تناظر میں ایک واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں کا بیان کیا، اور اب یہ جو حکم نازل ہو رہا ہے یہ واقعہ نہیں ہے، حکم ہے۔ اس حکم کو اس واقعے کے تناظر میں بیان کیا گیا ہے جو واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے حوالے سے بیان ہوا کہ قابیل نے کیسے حابیل کو ظلماً قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب ظلم سے کیے ہوئے قتل کا جو حکم ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ قاتل کی سزا کیا ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے، اسے قتل کیا جائے اسے۔ اسی ضمن میں پھر اگلی بات یہ بھی آ گئی
کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ مال لوٹنے کے لیے کہیں جاتے ہیں تو وہاں پر قتل کر دیتے ہیں، یا صرف مال لوٹ کر واپس آ جاتے ہیں، یا بعض اوقات دونوں کاموں سے جو ہے وہ ان کو دونوں کاموں میں ان کو جو ہے وہ موقع نہیں ملتا، قتل بھی نہیں کر پاتے اور مال بھی نہیں لوٹ پاتے، لیکن واردات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مختلف شکلیں ہوتی ہیں. ان شکلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ڈکیتی کے احکامات کو بھی بیان کیا. قتل ناحق کا حکم بیان ہوا اور پھر اس کے بعد ڈکیتی، ڈاکہ زنی، اس کے احکامات کو بیان کیا. اب دیکھیے آیت کریمہ کو، من اجل ذالک، اسی وجہ سے. کس وجہ سے؟ کہ آدم علیہ السلام کے قابیل بیٹے نے حابیل کو ظلماً قتل کیا. اس ظلماً قتل کرنے کے نتیجے میں اسی وجہ سے ہم نے کتبنا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کر دیا تھا. کیا؟ کہ انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی پیدا کرنے کی سزا دی جائے، اس نے گویا کہ تمام لوگوں کو قتل کیا. بات سمجھیے گا ذرا. ایک مومن کو قتل کرنے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ یا تو اس کو اس لیے قتل کیا جائے گا کہ وہ قاتل ہے، قصاصاً قتل کیا جائے گا، یا اس لیے قتل کیا جائے گا کہ وہ شادی شدہ تھا اور اس نے زنا کا ارتکاب کر لیا تو رجم کر کے اس کو قتل کیا. یا ایک صورت یہ ہے کہ وہ دین اسلام کو چھوڑ کر کے کفر میں چلا جائے، مرتد ہو جائے اور واپس اسلام میں نہ پلٹے تو بھی اس کو قتل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ایک جان کو قتل کرنا ایسا ہے گویا کہ تمام عالم کو قتل کرنا، تمام عالم کو قتل کرنا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں پوری دنیا کا تباہ ہو جانا معمولی بات ہے اس سے کہ کسی مومن کو قتل کیا جائے. من قتل رجل مومن، کسی مومن آدمی کے قتل کرنے سے زیادہ، یعنی کسی مومن آدمی کو قتل کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، اس کی بنسبت پوری دنیا کا ہلاک ہو جانا معمولی بات ہے. دیکھیے خانہ کعبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر کے آپ نے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اے بیت اللہ، تیری عظمتیں بڑی، تو بڑا عظیم ہے، تیرا احترام بہت زیادہ، لیکن ایک مومن کی جان کا احترام تیرے احترام سے بڑھ کر ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کسی ایک آدمی کے قتل میں اگر ساری دنیا بھی شریک ہو جائے تو سب کو اس ایک آدمی کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. اندازہ کیجیے، یعنی ایک آدمی کی جان اگر اس پر بلوا ہو جائے، ہجوم ٹوٹ پڑے اور سارے لوگ مل کر کے اس کو قتل کریں اور وہ قتل ہو جائے تو ان سارے لوگوں کو 100 200 ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں، یعنی پوری دنیا بھی اگر مل کر کے ساری دنیا مل کر ایک آدمی کو قتل کرے اور ایک آدمی مر جائے تو ایک آدمی کے بدلے میں ساری دنیا کو مارا جائے گا. اتنی قیمت ہے ایک آدمی کی، ایک جان کی. اور ہمارے ہاں معمولی بات پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ قتل کر دیتے ہیں. کسی پر مذہب، کسی پر سیاست، کسی پر قومیت، کسی پر لسانیت، کسی پر بد اخلاقی، کسی پر کوئی اور جرم تھوپ کر اسے مار دیا جاتا ہے. اور تو اور بعض اوقات بہت معمولی رقم پر لوگ ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر بعض اوقات صرف شبہ کی بنیاد پر لوگوں کی، دوسرے انسانوں کی جان لے لیتے ہیں. غیرت کے نام پہ قتل اس ملک کے اندر بہت زیادہ ہے. یہ جو قتل ہے
یہ ہماری اس قوم کے اندر بہت زیادہ اس کی وبا پھیل چکی ہے. اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی. اور یاد رکھیے بنی اسرائیل میں بڑے بڑے جو جرائم تھے ان میں سب سے اہم ترین جرم کیا تھا؟ قتل نفس. انسانوں کو قتل کرنا ان کے ہاں بہت معمولی سی بات تھی. یہی وجہ ہے کہ ایک دن میں 300 نبیوں کو انہوں نے شہید کیا. وقت کے پیغمبر کو درخت کے اندر کھڑا کر کے درخت کو آرے سے چیرا گیا. لوہے کی کنگھی سے پیغمبر کی وجود کو یوں کر کے ادھیڑ دیا گیا. آج بھی یہودیت پوری دنیا میں قتل و غارت گری کر رہی ہے. دنیا بھر میں جہاں کہیں قتل و قتال ہو رہا ہے اس کے پیچھے ہاتھ کس کا؟ یہودیت کا. قرآن نے اس لیے کہا کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کر دیا تھا کہ بغیر کسی حق کے ناحق کسی جان کو قتل کرنا ایسا ہے گویا کہ پوری انسانیت کو مار دینا. زمین میں فساد کی بہت ساری شکلیں ہیں. زمین میں فساد کی بہت ساری شکلیں ہیں. اللہ کے راستے سے روکنا، مساجد سے روکنا، مدارس سے روکنا، اذانوں پر پابندی لگا دینا، مدارس پر پابندی لگا دینا، اللہ والوں کو تنگ کرنا، اللہ والوں کی راہوں میں رکاوٹیں ڈال دینا، حجاج کو روکنا، عمرہ کرنے کے لیے اجازت نہ دینا، حج کرنے کے لیے اجازت نہ دینا. یہ سارے معاملات جو ہے وہ کیا ہے؟ فساد ہی کا حصہ ہے. اسی فساد کا ایک حصہ ڈکیٹی ہے، رازنی ہے. اسی فساد کا ایک حصہ دہشت گردی ہے. اسی فساد کا ایک حصہ لوگوں کے اندر مذہبی منافرت پھیلانا ہے. اسی فساد کا ایک حصہ بہت معمولی بات کو اتنا ہائی لائٹ کرنا کہ وہی سب سے اہم ترین بات بن جائے. یہ سارے فساد کی صورتیں ہیں. فرمایا جو آدمی اس طرح کا فساد برپا کرے کہ جس سے قوم کی قومیت متاثر ہو جائے، انسانوں کا اتحاد انتشار کا شکار ہو جائے، ایسے آدمی کو بھی تعزیراً قتل کیا جائے گا. ہاں، ایسے آدمی کو اگر سزا کے طور پہ قتل کیا گیا تو اس کا بدلہ نہیں، اس کو مارنا پوری انسانیت کو مارنا نہیں ہے، کیونکہ اس کو مارنا ہی پوری انسانیت کو بچانا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، وہ فساد فی الارض کا مرتکب بھی نہیں ہے، زنا بھی نہیں کیا، قتل بھی نہیں کیا، مرتد بھی نہیں ہوا، پھر بھی اگر اس کو قتل کر دیا جائے تو پھر یہ آدمی مظلومانہ قتل ہوا ہے. اور یاد رکھیے اس کو قتل کرنا ایسا ہے گویا کہ پوری کائنات کو مار دینا. یہی بات کہی گئی وَمَنْ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا. کیا مانا؟ مانا یہ کہ ایک جان کو کسی نے اگر بچا لیا. آج ہمارے ملک میں ملک عدنان نامی ایک نوجوان کو باقاعدہ طور پہ سرٹیفکیٹ دیا گیا، اعزازی شیلڈ دی گئی، اعزازی سند دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اتنے بڑے ہجوم میں جہاں سارے لوگ ہجوم کی شکل اختیار کر کے ایک آدمی کو مار رہے تھے، وہاں ایک آدمی بچانے والا تھا. اس نے اپنی کوشش کی، اس نے اپنی کوشش کی. تو یہی بات اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی کو بچانا، جان کسی کی بچانے کا عمل کرنا ایسا ہے گویا اس نے پوری کائنات کو، پوری انسانیت کو بچا لیا. پوری انسانیت کو وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ. اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں. کیا مطلب؟ اسراف کرتے ہیں. دیکھیں، اسراف صرف کھانے پینے یا پہننے اور استعمال کرنے میں نہیں ہوتا. اسراف کا معنی کیا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا. حد سے کھانے میں ہو تب، پینے میں ہو تب، پہننے میں ہو تب، استعمال کرنے میں ہو تب، رہنے میں ہو تب، سہنے میں ہو تب، یعنی کسی بھی عمل میں، بولنے میں ہو تب. یعنی انسان اگر حد سے تجاوز کرتے ہوئے کوئی بھی کام کرے گا، جو بھی شریعت نے کسی شعبے کی، کسی فیلڈ کی کوئی حد مقرر کی ہے، کسی عمل کی کوئی حد مقرر کی ہے، کسی شے کی کوئی حد مقرر کی ہے، اس حد سے جب ہم آگے جاتے ہیں تو گویا اس عمل میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسراف کر رہے ہیں.
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. آیت کا ترجمہ پہلے پڑھ لیں پھر میں سمجھاتا ہوں. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کو دوڑتے پھریں ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ملک سے نکال دیے جائیں. بات سمجھ گئی جی؟ اب سنیے ذرا توجہ بھی تاکہ آیت سمجھ آئے. یہ جو ڈکیتی ہوتی ہے ایک ڈکیتی ہوتی ہے اور ایک چوری ہوتی ہے. چوری اور ڈکیتی میں فرق یہ ہے کہ چوری انسان کرتا ہے تو دوسروں کی نظر سے اوجھل ہو کر کے چھپ کر کے کسی کی چیز اٹھا لینا، اس کو چوری کہتے ہیں. ڈکیتی کہتے ہیں علل اعلان، قوت بازو، زور بندوق، زور اسلحہ پر کسی کو یرغمال بنا کر کے اس کے مال کو اس کی آنکھوں کے سامنے اٹھا لینا، اس کو کہتے ہیں ڈکیتی، رازنی. یہ جو ڈکیتی اور رازنی ہے اس کا حکم الگ ہے، چوری کا حکم الگ ہے. ڈکیتی اور رازنی کی مجموعی طور پہ 4 صورتیں ممکن ہیں. کتنی صورتیں ممکن ہیں؟ نمبر 1، اگر مال بھی لوٹ لیا، قتل بھی کیا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسے ڈاکو کو سولی لٹکایا جائے گا اور پھر نیزے مار کر یا تلوار مار کر یا بندوق کے ذریعے سے اسے قتل کیا جائے گا. یعنی دوہری سزا ہوگی. سولی بھی لٹکائیں گے مال لوٹنے کی وجہ سے اور قتل بھی کریں گے قصاص کی وجہ سے. بات سمجھ گئی جی؟ دوسری صورت کہ صرف قتل کیا مال نہیں لوٹ سکے تو ایسی صورت میں انہیں قصاصاً قتل کیا جائے گا. قصاصاً قتل کیا جائے گا. تیسری صورت مال لوٹا قتل نہیں کیا، ایسی صورت میں انہیں کیا کیا جائے گا؟ ان کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹا جائے گا. یہ شریعت سزا ہے. ہاتھ اور پاؤں کو کیسے؟ کہ دونوں ہاتھوں میں سے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا تو دونوں پاؤں میں سے بائیں پاؤں کو کاٹ، یعنی ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں. اگر دوبارہ یہ آدمی اسی طرح کی ڈکیتی میں ملوث پایا گیا، مال کو لوٹتے ہوئے پایا گیا تو پھر جو طرف آخر ہے یعنی دوسری طرف ہے ہاتھ کی اور دوسری طرف ہے پاؤں کی، اس کو بھی کاٹ دیا جائے گا. چوتھی صورت، نہ قتل کر سکے نہ مال لوٹ سکے تو ایسی صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں ملک بدل، شہر بدل کر دیا جائے گا، اس جگہ سے کسی اور جگہ بھیج دیا جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں چور تو چور ہے نا، ڈاکو تو ڈاکو ہے، ادھر سے آپ دوسرے شہر میں بھیجیں گے وہاں فساد کرے گا. تو شریعت کے ایک جملہ ہے، اس جملے کے تناظر میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا بہترین حال یہی ہے کہ اسے عام پبلک کے رہن سہن سے ہٹا کر کے اسے ایک مخصوص جگہ پہ رکھ دیا جائے جس کو ہم جیل خانہ یا قید خانہ کہتے ہیں، تاکہ وہاں رہ کر کے اس کی تربیت ہو اور جب یہ توبہ طائب ہو جائے، شرافت کا لبادہ اوڑھ لے تو پھر اس کو واپس عام آزادی کی زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے. دیکھیں فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا. اب سمجھا جی کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو لوگ لڑائی کریں. دیکھیں اللہ سے لڑائی کرنے کا کیا معنی ہے؟ اللہ سے لڑائی کرنے کا ایسا ہی معنی ہے جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اگر وہ اب بھی باز نہیں آتے حکم ممانعت آنے کے باوجود، حکم حرمت آنے کے باوجود پھر بھی باز نہیں آتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، انہیں پھر آپ اطلاع کر دیجئے کہ اللہ کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے کیا ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میرے ولی کو ایذا اور تکلیف پہنچائے تو اسے میری طرف سے لڑائی کا چیلنج دے دیجئے. تو اللہ کے ساتھ لڑائی کرنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ لڑائی کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں آ جانا. تو جو آدمی اللہ کے مقابلے میں آئے گا وہ کبھی رحمت پا سکتا ہے، کبھی راحت پا سکتا ہے، کبھی لطف و سکون میں رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. بس یہی مفہوم ہے، یعنی اللہ اس کو سکون سے نہیں رہنے دیں گے. اور رسول کے ساتھ لڑائی کا معنی اس کا ایک حقیقی معنی بھی ہو سکتا ہے، ایک مجازی معنی بھی ہو سکتا ہے. حقیقی معنی تو یہی ہے کہ پھر اللہ کے رسول ایسے آدمی کے خلاف جو ہے وہ تلوار لے کر میدان میں آ جائیں گے، یہ تو حقیقی معنی ہے. اور جب رسول دنیا میں موجود نہیں ہمارے سامنے تو پھر اس صورت میں مفہوم کیا ہوگا؟ اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ رسول کو اگر یہ ایذا دے رہے ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ رسول کو ایذا دینا
یا رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا اور رسول کے ساتھ لڑائی کرنے کا مفہوم اور معنی یہی ہوگا کہ پھر جب جس کے ساتھ رسول راضی نہیں اس کے ساتھ اللہ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ یہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوسی کی بات اور محرومی کی بات ہے. دیکھیے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور ملک میں فساد کو دوڑتے پھرتے ہیں. ان کی یہی سزا ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے اگر صرف قتل کیا ہو، او یصلبوا، اس کے ساتھ قتل اس کے اندر شامل ہے، یا سولی چڑھا دیے جائیں. کب؟ کہ جب انہوں نے قتل بھی کیا ہو مال بھی لوٹا ہو. تیسری صورت او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں. کب؟ کہ جب صرف مال لوٹا ہو. او ينفوا من الارض، یا ملک سے نکال دیے جائیں. کب؟ کہ جب نہ مال لوٹ سکے ہوں نہ قتل کر سکے ہوں. ایسی صورت میں ينفوا من الارض کا معنی امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یا ملک سے نکال دیے جائیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی مفہوم ہے، ملک سے نکالے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک سے نکالنے کا معنی یہ کہ یعنی وہ جو سماج ہے، معاشرتی زندگی، اس سے نکال کر کے ان کو قید خانے میں ڈال دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آخری بات فرمایا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم. ہاں، حکومت تک کیس جانے سے پہلے، مقننہ تک، عدالت تک کیس جانے سے پہلے اگر کسی آدمی نے اپنے جرم سے توبہ کر لی، اپنے جرم سے توبہ کر لی، تو کیا اسے شرعی سزا دی جائے گی؟ تو اسی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی آدمی نے واقعی حقیقتاً توبہ کر لی، اعتراف کر لیا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، اور اپنے جرم کی پاداش میں وہ اس مال کو لوٹا بھی رہا ہے اور معافی بھی مانگ رہا ہے صاحب حق سے، تو پھر اس کو وہ شرعی سزا نہیں دی جائے گی. یعنی ایک آدمی نے ڈکیٹی کی، مال لوٹا، مال لوٹ کر کے اب اس کو خیال آیا کہ میں تو ظلم کر چکا، وہ جاتا ہے جس کے وہ گھر ڈکیٹی کی ہے اس سے جا کر معافی میں مانگتا ہے، اس کو اس کا مال بھی لوٹا دیتا ہے اور اللہ سے بھی معافی مانگ لیتا ہے، اس کو سزا نہیں دی جائے گی. یہی بات اسی بات کی طرف اشارہ ہے الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم. ہاں، جن لوگوں نے اس سے بیشتر کہ تمہارے قابو میں آ جائیں توبہ کر لی ہو، یعنی تمہاری گرفتاری میں آنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی ہو، تو جان لو ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا. گزشتہ آیات میں کیا تھا؟ اللہ کے عہد کو توڑنا، ظلم کرنا، جہاد سے بھاگنا، لوگوں کو قتل کرنا، ڈکیٹی اور راہزنی کرنا، یہ بڑے بڑے جرائم ہیں. یہ بڑے بڑے ان جرائم سے کوئی کیسے بچ سکتا ہے، اس کے لیے 3 طریقے بتائے گئے. وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ تقوی اختیار کرو، خوف الہی اپنے اندر پیدا کر لو تو ظلم نہیں کرو گے. اب اس کے بعد دوسری بات کیا کہی گئی؟ تقرب الی اللہ، اطاعت. تقرب الی اللہ اور اطاعت یہ وہ ذریعہ اور سبب ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان پستی سے بلندی کی طرف جاتا ہے. تقوی کی بنیاد پر گناہوں سے بچتا ہے، اور تقرب کی بنیاد پر درجات میں بلندی ہوتی ہے. اور پھر تیسرا حکم دیا گیا جان نچھاور کرنے کا. تیسرا حکم کس لیے کیا دیا گیا؟ جان نچھاور کرنے والے کو اس کے بدلے میں جنت ملتی ہے. قرآن نے کہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بنی اسرائیل کے بدعمالیوں کا تذکرہ کر کے، بنی اسرائیل کے ان غلط نظریات اور افکار کو اور اعمال کو بیان کر کے اہل ایمان کو دعوت دی کہ اے اہل ایمان، تم ان جیسے مت بننا بلکہ تقوی اختیار کرنا. ان کے اندر خوف الہی نہیں تھا، تم اپنے اندر خوف الہی پیدا کرنا. ان کے اندر تقرب الی اللہ کا جذبہ نہیں تھا، تم اپنے اندر پیدا کر لینا. ان کے اندر رائے جہاد میں نکلنا نہیں تھا، تم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لینا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے آیات کریمہ کو. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو. وابتغوا الیہ الوسیلہ. بات کرتا ہوں میں ابھی. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ کامیابی پاؤ. توجہ، 3 باتیں ہیں: تقوی، وسیلہ، جہاد. تقوی کا سب سے ادنا درجہ وہ کیا ہے؟ کفر چھوڑنا، شرک چھوڑنا، اسلام میں آ جانا. یہ تقوی کا سب سے ادنا درجہ، اس سے نیچے کوئی درجہ نہیں. دوسری بات وسیلہ.
وسیلہ کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں لفظ الوسیلہ سین کے ساتھ اور لفظ الوسیلہ صاد کے ساتھ دونوں استعمال ہوئے ہیں، اور دونوں کا معنی تقرب ہے، قربت حاصل کرنا، قربت مطلقاً معنی قربت حاصل کرنا ہے ایک معنی۔ وسیلہ کا لفظ سین کے ساتھ یہ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر استعمال ہوا تو اس کا معنی ہے حاجت، ضرورت۔ قرآن پاک میں تیسرے مقام پر اطاعت اور عبادت کے معنی میں ہے۔ اب خلاصہ یہ ہوا کہ لفظ وسیلہ کا معنی قربت بھی ہے، لفظ وسیلہ کا معنی اطاعت عبادت بھی ہے، اور لفظ وسیلہ کا معنی حاجت ضرورت بھی ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ ایک بات، اگر دوسری بات، وسیلہ جو عمومی طور پر ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ فلاں کے وسیلہ سے یا فلاں عمل کے وسیلہ سے میرا یہ کام کر دے، اس کو کہتے ہیں توسل، وسیلہ پکڑنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو سوال یہ ہوتا ہے عام طور پہ کہ جی آپ وسیلہ پکڑتے ہیں کہ نہیں پکڑتے، پکڑنے کو جائز سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو بھائی بات سمجھے گا، توسل کی دو صورتیں ہیں، توسل کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے جو عمومی طور پر عوام کے ذہن میں ہے، جو حال کے ذہن میں ہے، اور ایک وہ صورت ہے جو حقیقتاً ہے۔ دونوں کو سمجھیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی شخص سے، کسی بزرگ سے ڈائریکٹ جا کر کے، مرحوم بزرگ سے اگر آپ ڈائریکٹ ان کی قبر پہ جا کر کے، ان کے مزار پہ جا کر کے یوں کہیں کہ بابا جی آپ میرا یہ کام کر دیجئے، یا آپ یوں کہیں کہ یہ بزرگ میری بات کو ڈائریکٹ سنتے ہیں اور میری مدد کریں گے، یہ دوسری صورت۔ یاد رکھیے یہ صورتیں غلط ہیں، ناجائز ہیں۔ یہ صورتیں کیا ہیں؟ غلط ہیں، ناجائز ہیں۔ اب اس کے برعکس آپ کسی بزرگ کے مزار پر جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں پروردگار یہ آپ کے نیک بندے تھے، مجھے ان سے محبت ہے، مجھے ان سے عقیدت ہے، میری اس عقیدت اور محبت کی لاج رکھتے ہوئے میرا فلاں کام کر دیجئے، تو یہ جائز ہے۔ کتنا فرق پڑ گیا؟ ایک ہے آپ نے اس شخصیت کو مؤثر سمجھا، ایک ہے آپ نے ان کے ساتھ اپنی محبت کو رب کے سامنے ایک واسطے کے طور پہ پیش کیا، ان کے ساتھ تعلق کو رب کے سامنے ایک واسطے کے طور پہ پیش کیا۔ تو جو چیز آپ بطور واسطہ پیش کر رہے ہیں وہ غلط نہیں۔ غلط کیا ہے کہ آپ انہی کو سب کچھ سمجھیں، انہی سے مانگیں، انہی سے معاملات کو دور کروائیں، حل کروائیں، انہی سے حاجت طلب کریں، تو یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اللہ کے سوا کوئی حاجت براری نہیں کر سکتا۔ پڑھے لکھے لوگ تمام مسالک کے یہی بات سمجھتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والا کون؟ اللہ۔ سب کچھ دینے والا کون؟ اللہ۔ ہم جن کو درمیان میں پیش کرتے ہیں وہ بطور واسطہ پیش کرتے ہیں، وسیلہ کا معنی ہوگا واسطہ۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر جاہلانہ وسیلہ مراد ہے آپ کا تو وہ ناجائز ہے، اور اگر عالمانہ وسیلہ مراد ہے تو وہ جائز ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ ایک بات۔ دوسری بات، وسیلہ کسی ہستی کی ذات کو بھی بنایا جا سکتا ہے اور کسی عمل کو بھی بنایا جا سکتا ہے۔ ذات کے حوالے سے کچھ بزرگوں کا اختلاف ہے۔ کچھ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی ذات کو وسیلہ بنانا درست نہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذات کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں، اور اعمال کو تو بالاتفاق پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ عمل کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ آپ اپنے عمل کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ اور وہ مشہور ترین حدیث ہے بخاری شریف کی کہ 3 لوگ سفر میں تھے، رات کو قیام کیا ایک غار میں، بارش کی وجہ سے غار کے دھانے پر ایک چٹان آ کر کے اس کے منہ کو آ کر اس نے بند کر دیا۔ اب ان کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا، ہر ایک نے اپنا اپنا عمل رب کے دربار میں پیش کیا، اور جوں ایک ایک آدمی اپنے عمل کو پیش کر کے دعا کرتا رہا، اللہ اس چٹان کو سرکاتے رہے، یہاں تک کہ جب تیسرے آدمی نے دعا کی اور فارغ ہوا تو راستہ ان کا بن چکا اور ان کے لیے نکلنے کی راہیں ہموار ہو چکی۔ اس سے بہت واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ عمل
کو بطور وسیلہ، عمل کو بطور واسطہ رب کے دربار میں پیش کرنا، خواہ اپنا ہو یا کسی نیک آدمی کے کسی بزرگ کے عمل ہو، ان کو پیش کرنا شرعاً بالکل جائز ہے۔ تمام فقہا، تمام محدثین اور تمام صوفیاء کا اس بات پر اتفاق ہے، مفسرین کا اتفاق ہے۔ اگلی بات بھی اس میں وسیلے میں سمجھ لیجیے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ وسیلہ بنانا، کسی کو واسطہ بنانا، کسی عمل کو بطور واسطہ پیش کرنا شرعاً فرض نہیں، واجب نہیں، سنت نہیں، ایک مباح عمل ہے۔ ذرا مسئلے کی نوعیت سمجھے گا۔ کیا مطلب یہ کہ آپ اگر یوں دعا کرتے ہیں یا اللہ میرا یہ کام کر دیجئے بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی وسیلے کے، یہ بالکل درست ہے اور افضل ہے اور اعلیٰ ہے۔ اور ایک یہ کہ یا اللہ فلاں آدمی کے نیک عمل کی برکت سے، فلاں بچے نے قرآن پاک حفظ کیا، اے اللہ اس کے حفظ قرآن کی برکت سے میرا یہ مسئلہ حل کر دیجئے، تو یہ بھی درست ہے، یہ بھی۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کو واسطہ بنائیں، کسی ذات کو یا کسی عمل کو واسطہ ہی بنا کر کے پیش کر، نہیں، صرف اللہ سے ڈائریکٹ مانگ سکتے، اور ڈائریکٹ مانگنے کا حکم قرآن پاک میں آیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، اور کتنا قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ لہذا کوئی واسطہ ضروری نہیں ہے، وسیلہ ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو وسیلے کو سمجھتے نہیں، انہوں نے وسیلے کو لازمی سمجھ لیا ہے۔ یاد رکھیے وسیلہ لازمی نہیں۔ تو نمبر ایک، جس کو ہم بطور وسیلہ پیش کر رہے ہیں اس کو اصل نہ سمجھیں، اصل اللہ کو سمجھیں۔ نمبر دو، ان کے بارے میں ہم یہ سوچنا رکھیں کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تیسری اور آخری بات، ہم یہ نظریہ نہ رکھیں کہ یہ لازمی طور پر میرا یہ کام کروائیں گے۔ یاد رکھیے یہ بھی غلط کانسیپٹ ہے، یہ بھی درست کانسیپٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کسی کے محتاج نہیں، اللہ کسی کے پابند نہیں، اللہ پر کسی کا زور نہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ پر کسی کی جبری سفارش نہیں۔ تو اس لیے جبری سفارش کا عقیدہ رکھنا یا صاحب وسیلہ کو سب کچھ سمجھنا یا انہی سے مسائل حل کروانا، یہ تینوں نظریات باطل ہیں۔ یہ نظریہ نہ ہو تو پھر آپ کسی کی ذات کو یا کسی کے عمل کو، حتیٰ کہ اپنے عمل کو بھی بطور وسیلہ اور تقرب کے پیش کر سکتے ہیں۔ تیسری اور آخری بات، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جہاد اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ تو یہی ہے کہ جو اسلحہ ہے، سامان حرب و جنگ ہے، ان کو لے کر کے میدان جنگ میں کفر کے مقابلے میں، میدان جنگ میں کفر کے مقابلے میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے جو آدمی اٹھ کر کے جنگ کرے گا، اس جنگ کو اصل میں جہاد کہتے ہیں۔ تو جہاد میں نے عرض کیا کہ رائے حق میں لڑنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کافر کے مقابلے میں، مسلمانوں کی حمایت میں، پھر یہ جہاد ہے، ورنہ یہ جہاد نہیں ہے۔ تو جہاد کا بڑا اور اہم ترین شعبہ یہی ہے۔ باقی جہاد کی بہت ساری صورتیں ہیں، آپ مال کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں، آپ قلم کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں، آپ زبان کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں، آپ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں۔ چوتھی بات، یہ تین باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات، ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ غور کیجیے گا، فرمایا جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے اور اس کا سب مال و متاع ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہوتا، یعنی زمین میں جو کچھ ہے، جتنے خزانے ہیں یہ بھی اور اس جیسے اور خزانے بھی ہوتے، کس کے پاس؟ کافر کے پاس، پھر قیامت کے روز عذاب سے نجات حاصل کرنے کا وہ بدلہ دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک فرض محال ایک بات کی ہے کہ اگر یہ دیکھیں قیامت کے دن تو فدیہ لینا ہی نہیں ہے نا کسی سے، وہاں تو فدیے والی بدلے والی بات ہی کوئی نہیں ہے، لیکن سمجھایا گیا ہے، اس دنیا میں سمجھایا گیا کہ دیکھو دنیا کے اندر آپ فطرتی طور پر کیا کرتے ہیں، آپ اپنے مسائل کو حل کرواتے ہیں،
اپنی اپروچ کے ذریعے سے. وہ اپروچ کیا ہوتی ہے؟ آپ کا اپنا اسٹیٹس، کسی کی سفارش، کسی کی قوت، آپ کا اپنی قوت بازو، مال و متاع، آپ کی اپنی پرسنالٹی. یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ دنیا میں ذریعہ ہوتی ہیں آپ کے کام کاج کا، اپنے معاملات کے حل کرنا. لیکن قیامت کے دن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نہ کوئی قوم کام آئے گی، نہ برادری، نہ کنبہ، نہ خاندان، نہ مال و دولت، نہ شہرت، نہ کوئی عہدہ، نہ کوئی مرتبہ، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اسی کو ایک انداز میں یہاں سمجھایا گیا کہ اگر ایک کافر کے پاس دنیا میں جتنے خزانے ہیں یہ بھی ہوں اور ان جیسے اتنے ہی خزانے اور بھی ہوں، اور یہ سارے خزانے لے کر اللہ کے دربار میں جائے کل قیامت کے دن، اور جب اس کی گرفتاری کا وقت آئے تو یہ کہے کہ پروردگار مجھے چھوڑ دیجیے، یہ سارے خزانے لے لیجیے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر ایسا ہو بھی تو تب بھی اپنا اس کی نجات کے لیے کوئی چیز وصول نہیں کریں گے، بلکہ اسے عذاب دے کر رہیں گے. اس سے پتہ چلا کہ ایمان کی کتنی بڑی دولت ہے. دیکھیں، ایک یہ شخص ہے اور ایک وہ آدمی ہے جو مومن ہے، عقیدہ اس کا اچھا ہے، گناہ گار ہے، خطا کار ہے. تو اللہ اتنے مہربان ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کوئی اچھائیاں نہیں ہیں تو دیکھو اس کی اولاد میں کوئی نابالغ معصوم بچہ تو نہیں جو ہم نے اس سے چھین لیا ہو. اگر ہے اسی کو بخشش کا، نجات کا ذریعہ بنا دو. ذرا دیکھو تو صحیح، اس کے خاندان میں کوئی حافظ قرآن تو نہیں؟ ذرا دیکھو، ہے اس کو اس کا ذریعہ بنا دو. یعنی مومن کو بخشنے کے رب کے ہاں بے شمار اللہ نے اسباب رکھے، ذرائع رکھے، لیکن کافر کو بخشنے کا کوئی سبب نہیں. اللہ نے صراحتاً انکار کر دیا ہے کہ کافر کو نہیں بخشوں گا. ہماری یہ ہے وہ بات. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، فرمایا انہیں درد دینے والا عذاب ہوگا. يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، خاتمہ ایمان پر فرما. یقین کریں خاتمہ بالایمان اصل ہے، خاتمہ بالایمان اصل ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، یعنی کافر لوگ قیامت کے دن چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے قائم رہنے والا ہمیشہ کا عذاب ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے.